بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ایان فیوالا ہے. آج کے جو ہمارے معزز مہمان کا نام ہے ان کا نام مارکنڈے کجو ہے، اور آج ہم ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے، کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے تھے. اور تو میں اپنے انٹرویو کا آغاز کروں گا. ہیلو سر. ہلو سر، آپ سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. جو لوگ آپ کو نہیں بھی جانتے ہیں تو وہ لوگ بھی جاننے لگے آپ کو. میرا نام ہے مارکنڈے کاجو. میں ریٹائرڈ انڈین سپریم کورٹ کا جج ہوں. میری پیدائش ہوئی تھی ستمبر 1946 میں 1946. تو میں 78 ایئر میں ہوں، اور میری ایجوکیشن ہوئی الہ آباد میں. الہ آباد میرا ہوم ٹاؤن ہے. تو میں اب 78 ایئرس کا ہونے والا ہوں. تو اس میں سے 58 ایئرس میرے بیتے الہ آباد میں. الہ آباد ایک شہر ہے ایسٹرن یو پی میں. تو میری ایجوکیشن الہ آباد میں ہوئی. میں الہ آباد ہائی کورٹ میں وکیل رہا. پھر 1991 میں الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہوا. پھر وہاں کا ایکٹنگ چیف جسٹس ہوا. پھر میں مدراس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوا. پھر دلی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوا. اور آخر میں انڈین سپریم کورٹ کا جج رہا، جہاں میں ریٹائر ہوا ستمبر 2011 میں. 65 ایئرز ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے. یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. جی سر، تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پریس کونسل اور انڈیا کے چیئرمین کے روپ میں کس طرح سے میڈیا کی آزادی اور اتھیکا کو بتایا؟ میں سپریم کورٹ سے جب ریٹائر ہوا 2011 میں، تو مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا 3 سال کے لیے چیئرمین پریس کاؤنسل آف انڈیا. تو میں بہت میڈیا کی آزادی کا سپورٹر ہوں، مگر میڈیا میں بہت خامیاں آ گئی ہیں، انڈین میڈیا میں بھی اور پاکستانی میڈیا میں بھی. دیکھیے، میڈیا کا کام ہے لوگوں کو خبریں پہنچانا، کیونکہ ہر انسان دنیا کی ہر جگہ تو جا نہیں سکتا ہے خبریں لینے کے لیے. جیسے آپ بیٹھے ہیں کراچی میں، اب کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، پشاور میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا معلوم اگر میڈیا آپ کو خبریں نہ پہنچائے. یا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو میڈیا کا کام ہے لوگوں کو خبریں پہنچانا، کیونکہ لوگوں سے یہ اتنی امید کی جا سکتی کہ وہ دنیا کے ہر جگہ جائیں اور وہاں سے خبریں لیں. مگر لوگوں کو خبریں معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک انلائٹنڈ اوپینین بنا سکیں. تو یہ بہت بڑا رول ہے میڈیا کا کہ لوگوں کو دنیا میں اور اپنے ملک میں کیا کیا خبریں ہو رہی ہیں ان سب کو پہنچانا. یہ مین رول ہے. مگر ہو کیا گیا ہے کہ انڈین میڈیا میں بھی اور پاکستان میڈیا میں بھی یہ جو میڈیا والے ہیں یہ مالک ان کے بزنس مین ہیں، اور بزنس مین گورنمنٹ کو خوش رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ناراض کر دے تو گورنمنٹ کئی طریقے سے پریشان کر سکتی ہے بزنس مین کو. جو مالک ہے اس کو انکم ٹیکس نوٹس بھیج دے، اس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی پیچھے پڑ جائے، 10-20 طریقے سے پریشان کر سکتی ہے. تو جو بزنس مین ہیں، جو مالک ہیں میڈیا کے، یہ گورنمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے. تو لہٰذا یہ جو خبریں دیتی ہیں تھوڑا سا اس کو ٹوسٹ کر کے دیتی ہیں یا سلانٹ کر کے دیتی ہیں ان فیور آف دا گورنمنٹ. تو یہ آبجیکٹو اور ٹروتھفل رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو یہی حال ہے انڈین میڈیا کا بھی، اور یہی حال ہے پاکستانی میڈیا کا. یہ پرو گورنمنٹ ہے. اوکے سر. جی، میرا سوال آپ کی اسکرین کے اوپر، آپ سپریم کورٹ کے جج کے روپ میں کام کرتے ہوئے نیایک پرکیا کو سدھارنے میں کس طرح سے یوگدان دیا؟
دیکھو میں اکیلا تو جج نہیں تھا، نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں، بہت سارے ججز ہیں، ان سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں، اپنے اپنی سوچ ہے. میں اپنے لیول پہ جو کر سکا فار پروٹیکٹنگ رائٹس آف سٹیزنس، یعنی لبرٹی اور فریڈم آف اسپیچ وغیرہ، فریڈم آف ریلیجن، جتنا میں کر سکتا تھا اپنے لیول پہ میں نے کیا. مگر اکیلے میں نہیں پورا کورٹ کو چلا سکتا ہوں، وہاں بہت سارے اور بھی ججز ہیں جن کی اپنی اپنی سوچ ہے. تو جو بھی میں کر سکا، مین رول ہوتا ہے کورٹ کا ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ آف دا سٹیزنس. تو یہ میں نے کوشش کری اپنے لیول پہ. صحیح سر. تو اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے تجربے کے حساب سے بھارتیہ سماچار پتر اور الیکٹرانک میڈیا آج کے سمے میں کس طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کر رہی ہیں؟ بھائی سامنا نہیں کر رہی ہے. انفارچونیٹلی انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا جو ہیں یہ سرنڈر کر گئے ہیں گورنمنٹ کے سامنے. آپ اپنی میڈیا دیکھتے ہوں گے، میں اپنی میڈیا دیکھتا ہوں، اور بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو میڈیا کا رول ہے کہ آبجیکٹیولی خبریں نشر کرنا، وہ نہیں کر رہی ہے. وہ زیادہ گورنمنٹ کا پروپیگنڈا کر رہی. اب کہتے تھے میڈیا از دا فورتھ اسٹیٹ، مگر حقیقت میں اٹ ہیز بیکم پارٹ آف دا فرسٹ اسٹیٹ. وہ گورنمنٹ کی ہی خدمت کرتی ہے. تو لہذا میڈیا اپنا صحیح رول نہیں ادا کر رہی ہے. جی سر. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے، تو آپ کے سامنے ایسا کون سا کیس آیا ہے جس میں آپ کو سالو کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہو؟ کیا پھر سے سوال پوچھیے. آپ کے سامنے کون سا ایسا آپ کی لائف میں کون سا ایسا کیس آیا جس کے اندر آپ کو سالو کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی؟ نہیں، مشکل تو مجھے نہیں ہوتی تھی، مگر میں ایک دو کیسز کا ذکر کرنا کہ میں الہ آباد ہائی کورٹ میں جج تھا. اب ہو کیا گیا ہے، آبادی بہت بڑھ گئی ہے انڈیا کی بھی پاکستان. یعنی 1947 میں جب آزادی ہوئی تب سے آج 4-5 گنا آبادی بڑھ گئی ہے. تو ہوا کیا تھا، میں الہ آباد میں ہائی کورٹ میں جج تھا. تو کچھ مسلم نے پٹیشن کری میرے سامنے کہ ہمیں اپنی زمین میں مسجد بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، پولیس روکتی ہے، وہ کہتی ہے کلیکٹر سے پرمیشن لائیے، جبکہ قانون میں کوئی ایسا نہیں پروویژن ہے کہ کلیکٹر کی پرمیشن لینی ہوگی. تو میں نے سرکاری وکیل سے کہا کہ ایسا تو کوئی قانون ہے نہیں کہ کلیکٹر کی پرمیشن لینی ہے، اور وہ اپنی زمین پہ مسجد بنانا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیے مسلم فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، باقی دن اپنے گھر میں پڑھ لیں، مگر فرائیڈے میں یہ مطلب آپ تو ہے مسلم، آپ جانتے ہوں گے. اچھا، مگر مسجدوں کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ آبادی 4-5 گنا بڑھ گئی ہے. تو اکثر یہاں مسلم انڈیا میں جمعے کی نماز سڑکوں پہ پڑھتے ہیں اور اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اور کوئی مسجد سارے ان میں جگہ کی کمی ہو گئی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے فیصلہ دیا جب الہ آباد ہائی کورٹ میں جج تھا کہ دیکھیے یہ اپنی زمین پہ بنا رہا ہے مسجد، تو لہذا آپ روک نہیں سکتے ہیں. کوئی قانون ہو تو بتائیے، ورنہ مجھے تو کوئی قانون ایسا معلوم نہیں ہے، نہ کوئی قانون ہے. تو لہذا میں نے آرڈر کیا کہ بالکل بنا سکتے ہیں آپ اپنے زمین پہ مسجد، اور کوئی روکے گا تو پولیس اس کو چیک کرے گی.
اس طریقے سے میں نے اب ایک بات دیکھیے کیا ہوا، مزیدار آپ کو قصہ سنا ہے. میں نیا نیا جج ہوا تھا الہ آباد ہائی کورٹ میں 1991 میں. تو جو بقرعید ہوتی ہے نا، جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس کے ایک دو دن پہلے کچھ ہندو آرگنائزیشن نے پیٹیشن کری میرے سامنے کہ صاحب بھینس کی قربانی پر روک لگائی جائے، کیونکہ مسلمان لوگ بھینس کی بھی قربانی دیں گے یہ بقرعید کے دن. تو میں نے کہا کیوں ایسا میں آرڈر پاس کروں؟ تو وہ وکیل جو تھے وہ ہندو آرگنائزیشن کے، وہ بولے کہ ہمارے ہندوؤں میں، کیونکہ ہمارے یہاں کئی گاڈز ہیں، آپ کے یہاں تو ایک ہی ہے اللہ، ہمارے یہاں بہت سارے ہیں. تو ایک گاڈ ہے جس کا نام ہے یمراج، جو گاڈ آف ڈیتھ ہے. تو کہتے ہیں جب آدمی مرتا ہے تو یمراج آتے ہیں بھینس پہ بیٹھ کے اور رسی سے اس آدمی کی لاش باندھ کے لے جاتے ہیں. تو وہ بولے کہ بھینس ہمارے لیے سیکریڈ ہے، تو بھینس کی قربانی دیں گے تو ہماری فیلنگ، ریلیجس فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو تب تو کہو کہ چوہا کو بھی مارنے پہ روک لگائی جائے، کیونکہ چوہا ہے ہمارے ایک بھگوان ہے گنیش، ان کی سواری ہے. اس طریقے سے ہزاروں دیوتا ہیں تو سب کی ایک ایک سواری تو سارے. میں نے کہی کوئی قانون ہو تو بتاؤ. جیسے ہمارے یہاں یو پی میں اور کئی اسٹیٹس میں گائے کاٹنے کی منائی ہے، پروہیبیشن ہے فار سلاٹر آف کاؤز. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کاؤ سلاٹر کرے گا تو ہم آرڈر کریں گے اس کو روکا جائے، مگر بھینس اور گائے میں تو فرق ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہے بالکل. کیونکہ دیکھیے جو مجھے بتایا کہ میرے تمام مسلم فرینڈز ہیں، وہ بولے کہ جو غریب مسلمان ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک بکرا خریدے قربانی کے لیے. تو 7 مسلم مل کے ایک بھینسا خریدتے ہیں، تو پر ہیڈ خرچہ کم ہو جاتا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس سے اسپریچول بینیفٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک بکرے کے کاٹنے قربانی پہ ہوتا ہے. تو مسلم جو غریب مسلمان ہیں اکثر بھینسے کی قربانی دیتے ہیں 7 مسلم مل کے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آزاد ملک ہے، ریلیجس فریڈم ہے اور کوئی لا کا وائلیشن نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا یہ میں نہیں مانوں گا، میں نے ڈسمس کر دی پیٹیشن. تو اسی طریقے سے میرے پاس تمام کیسز آئے جو فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر ہے، جیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کورٹ کی ٹو انفورس دا فنڈامنٹل رائٹس، ٹو پروٹیکٹ دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنس. تو میں جہاں ہوتا تھا میں اپنے طریقے سے پیپلز رائٹس کو اپہولڈ کرتا تھا. دیٹ از دا مین رول آف دا ہائر جوڈیشری، اور میں ہمیشہ وہ رول کو ادا کرتا تھا. جی سر، میرے جو فرسٹ انڈین فرینڈ ہیں ان کا نام یہ میں اسکرین پہ بھی شو کر رہا ہوں، ان کا کمنٹ راہل کمار، اور ان کا کمنٹ بھی آیا ہے کجو سر پرنام، آئی ایم راہل فرام چمپران بہار انڈیا. ہاں تو کیا سوال ہے ان کا؟ جی تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنی لائف سے کیا سیکھا؟ لائف میں کیا سیکھا؟ لائف میں جی سیکھا لوگوں کی مدد کرنا، ایز اے جج اپنا فرض ادا کرنا، ایمانداری سے کیسز کو لا کے حساب سے فیصلہ دینا. جو ڈیوٹی ہوتی ہے جج کو کہ انڈیپینڈنٹلی وہ لوگوں کی رائٹس ڈیسائیڈ کرنا، اور وہ میں نے ادا کیا. صحیح سر. تو سر اب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اب اگر میں انڈیا آنا چاہتا ہوں، صحیح، تو مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، اور جو اوکے. پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے وہ بہت کم پاکستانیوں کو ویزا دیتے.
میں ویزا آپ کو ایک پاکستانیوں کو ویزا بہت کم دیتی ہے انڈین، جو پریزیڈنٹ انڈین گورنمنٹ بھی. اوکے میں آپ کو بتاؤں کہ میں گیا تھا کیلیفورنیا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. وہاں ایک صاحب ملے جو وہ بھی قریب 70 سال کے رہے ہوں گے، مسلم جینٹل مین. وہ شروع میں پاکستانی تھے، ایز اے ینگ مین ہی ہیڈ پاکستانی پاسپورٹ، مگر قریب 40 سال سے آ گئے ہیں امریکہ، 40 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، اور اب امریکن پاسپورٹ 40 سال سے ان کے پاس امریکن پاسپورٹ، امریکن سٹیزن 40 سال سے ہو گئے، مگر اپنی جوانی میں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی سٹیزن تھے جوانی میں. تو وہ پہلے ان کو ویزا مل جاتا تھا انڈیا جانے کا، کیونکہ ان کے پاس ان کے کئی دوست ہیں، شاید رشتے دار بھی ہے انڈیا میں، تو پاکستان بھی جاتے تھے، انڈیا بھی آ جاتے تھے، انڈیا ویزا ملنے میں دقت نہیں ہے. اب کیا ہو گیا ہے، انڈین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ اگر کسی کے پاس کبھی بھی ایک پاکستانی پاسپورٹ رہا، چاہے وہ 40-50 سال پہلے بھی، تو اب اس کو ہم انڈین گورنمنٹ ویزا نہیں دیتی ہے. یہ اب رول بنا دیا ہے. اب تو ویزا ملنے میں بہت دقت ہوگی. تو سر صحیح. تو سر اب میرا آپ سے اگلا سوال یہی ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کی لائف کا کوئی ایسا اچیومنٹ مومنٹ جو آپ کو اپنے پر اچیو ہو رہا ہو اور آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہو. دیکھیے انڈیا پاکستان کا دیش پھر سے ری یونائٹ ہو جائے انڈر اے سیکولر گورنمنٹ، کیونکہ پہلے ہم ایک ہی ملک تھے، اور مغلوں کے زمانے سے، بادشاہ اکبر کے زمانے سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا. ہم حقیقت ہے کہ ہم واقعی میں ایک ہی ملک ہیں. ابھی بھی میں مانتا ہوں، یہ بٹوارے کو میں نہیں مانتا ہوں جو سن 47 میں ہوا. یہ انگریزوں کا فراڈ تھا، ہم لوگ کو آپس میں لڑوانے کا، ہندو مسلم کو لڑوانے کا اور ہم کو کمزور رکھنے کا. تو میں یہ سن 47 کے بٹوارے کو میں مانتا نہیں ہوں. میں ابھی بھی مانتا ہوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ملک ہے، اور پھر سے ری یونائٹ ہوں گے. اس میں وقت لگے گا، مگر ہونا تو ہے ہی، کیونکہ ہم واقعی میں ایک ہی ملک ہیں، ایک ہی کلچر ہے ہمارا، دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، زبان ایک ہے، تو وی آر ون کنٹری. تو میں نے ایک آرگنائزیشن بنایا ہے جس کا نام ہے انڈین ری یونیفیکیشن ایسوسی ایشن. تو ابھی شروعات ہے، ابھی ہم لوگ بس اتنا کر رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ملک ہیں. تو آپ ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے indicanews.com. یہ امریکہ کیلیفورنیا سے نکلتی ہے آن لائن ویب سائٹ indicanews.com. تو اس میں آرٹیکل میرا دیکھ لیجئے گا کہ انڈین ریونیفیکیشن is an idea whose time has come. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں نے سارے اپنے ریزن دیے ہیں کہ why we should reunite but under a secular government. کئی لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہ جو آر ایس ایس کا خیال ہے اکھنڈ بھارت کا، وہ چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، آر ایس ایس والے چاہتے ہیں ری یونائٹیڈ انڈیا بٹ انڈر ہندو ڈومینیشن، مگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ری یونائٹیڈ انڈیا وداؤٹ ڈومینیشن آف اینی کمیونٹی، سب کو برابر مانا جائے. تو ہمارا جو آئیڈیا ہے ری یونیفیکیشن کا، وہ آر ایس ایس کے آئیڈیا سے بالکل فرق ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کوئی کسی پہ ڈومینیٹ کرے، سب برابر ہیں اور سب کو ایکول رسپیکٹ ملنا چاہیے. اور گورنمنٹ شوڈ بی سیکولر گورنمنٹ، وہ کسی مذہب کو فیور نہ کرے، سب کو برابر ٹریٹ کرے. تو یہ میں نے شروع کیا ہے 2-3 سال پہلے سے، اور اس میں بہت لوگ جڑتے جا رہے ہیں. اب تو دھیرے دھیرے کئی پاکستانی میری بات ماننے لگے ہیں کہ یہ بٹوارا بالکل بوگس تھا، یہ 2 نیشن تھیوری پہ بٹوارا ہوا انڈیا پاکستان کا، کہ ہندوز اینڈ مسلم آر 2 سیپریٹ نیشنز، جو بالکل بوگس تھیوری تھی. تو لہذا یہ
پھیلے گا. اینڈ کیونکہ اٹ از بیسڈ آن ٹروتھ, دا ٹروتھ از دیٹ وی آر ایکچولی ون کنٹری, تو اٹ از باؤنڈ ٹو اسپریڈ. وقت لگے گا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1-2 سال میں ہو جائے گا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بائی ملٹری مینس ری یونیفیکیشن ہو. اٹ شوڈ بی پیسفلی اینڈ والنٹیرلی. جب میجورٹی لوگ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس میں 10-15 سال لگے گا, مگر تب تک ہم لوگ پیشنٹلی اپنا آئیڈیا اسپریڈ کر لیں. یہ میں سب سے بڑا اچیومنٹ مانتا ہوں. جی سر میرا آپ سے یہ سوال, ایک اور آرگنائزیشن بنایا ہے جس کا نام ہے عبادت خانہ. وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا, یوٹیوب پہ دیکھیے گا. عبادت خانہ کئی ہم لوگ نے گلوبل ویبینارز کیے ہیں. اس میں ہم لوگ پروپیگیٹ کرتے ہیں آف انٹرفیتھ ہارمنی, یعنی سب مذہبوں میں بھائی چارہ, دوستی, اچھے رشتے. اور ہم لوگ اپوز کرتے ہیں جو ڈیوائزو ایلیمنٹس ہیں جو سوسائٹی کو پولرائز کرتے ہیں, آن ریلیجس بیسس نفرت پھیلاتے ہیں, ان کا ہم لوگ اپوزیشن کرتے ہیں. تو یہ 2 آرگنائزیشن تو میں نے بنا دی ہیں. جی سر تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے پوسٹ ڈالی تھی کہ پاکستانی جو مسلم سے لوگ ہیں وہ دیوالی ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں, اور دیا جو ہوتا ہے وہ جلائیں, اور اپنی پک کلک کر کے آپ مجھے ای میل پہ سینڈ کریں. تو اس کا کیا مقصد تھا آپ کا, کیا کرنا چاہ رہے تھے اس سے آپ؟ دیکھیں, مقصد یہ تھا کہ دیکھیے ایک زمانہ تھا جب ہندو بناتے تھے عید اور محرم میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور مسلم مناتے تھے ہولی دیوالی. یہ مغلوں کے زمانے سے تھا کہ دونوں کمیونٹیز میں بھائی چارہ تھا, محبت تھی, پیار تھا. بعد میں انگریزوں نے خاص کر جو 1857 کی جو میوٹنی بغاوت ہوئی, اس سے وہ اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے طے کیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے ہی چلا سکتے ہیں اس ملک کو. تو انہوں نے یہ بیج بونا شروع کیا نفرت کا. ہندو مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنا, اس سے بڑا نقصان ہوا, اور کئی دیوالی منانا کر دیا, اور کئی عید اور محرم میں پارٹیسپیٹ کرنا بند کر دیا. مگر ایک زمانے میں یہ سب کرتے تھے. اب میں چاہتا ہوں کہ پھر سے یہ ریسٹور ہوئے. دیکھیے جیسے میں نے پہلی پکچر دیکھی, تم نے بھیجی پکچر, میں نے فیس بک اور ٹویٹر پہ ڈال بھی دیا کہ تم دیا لیے کھڑے ہو. اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہب تم اپنے ہی رکھو, مگر تم اور مذہبوں کی بھی عزت کرو. اٹ از گیونگ ریسپیکٹ ٹو ادر ریلیجنز آلسو. اب جیسے میں بتاؤں, میں خود 25-30 سال سے ہر سال رمضان کے مہینے میں 1 دن روزہ رکھتا ہوں, آخری جمعے کے دن. صرف 1 دن, مہینہ بھر نہیں, بس 1 دن. It is just to show my respect to my Muslim brothers and sisters. یہی مقصد ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں مسلمان ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں مسلم بھائیوں بہنوں کی عزت کرتا ہوں. ریسپیکٹ ٹو کنوے, اٹ از اے سمبولک جیسچر. تو تبھی میں ہر سال میں اپیل کرتا ہوں سارے نان مسلم کو, پرٹیکولرلی ہندوؤں کو, کہ آپ لوگ بھی 1 دن روزہ رکھیے, جسٹ ٹو شو یور سالیڈیرٹی اینڈ فرینڈشپ ود یور مسلم بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ ریسپیکٹ فار دیم. تو اسی طرح سے میں مسلم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ایک, چاہے چھوٹے لیول پہ ہی ہو, ایک دیا جلا لیا, ٹو شو ریسپیکٹ فار یور ہندو بردرز اینڈ سسٹرز. بس اس کا یہی مطلب ہے, just to show respect for others' religion.
اوکے سر، تو اب میں اپنے انٹرویو کا ختم کروں گا. تو سر اب آپ مجھے اب آپ مجھے یہ بتائیں جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو، کوئی ایسی نصیحت کریں جس سے بہت فائدہ ہو لوگوں کو. بس نصیحت یہی ہے کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے، کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، پیار محبت ہونا چاہیے سب مذہب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور جو دیکھیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پبلک ہے، جنتا ہے، وہ ایک دوسرے کو بہت پیار کرتی ہے، مگر گورنمنٹس ہیں وہ نفرت پھیلاتے ہیں. اب جیسے میرے کئی دوست ہیں، ہندو دوست انڈیا سے گئے پاکستان ایسے ہی گھومنے کے لیے، تو جب لوٹ کے آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی پیار محبت ملا، اتنی ہاسپٹیلٹی ملی کہ بتا نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے پاکستانی آتے ہیں انڈیا، ان کو بڑا پیار محبت اور ہاسپٹیلٹی ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جنتا میں کوئی نفرت نہیں ہے. یہ ہیٹریڈ از آرٹیفیشلی کریٹڈ بائی سم ویسٹڈ انٹرسٹ. یہ جو گورنمنٹس ہیں یہ نفرت پھیلاتی ہیں، پبلک میں کوئی نفرت نہیں ہے. یہاں انڈین پبلک میں کوئی مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، اور نہ پاکستانیوں میں کوئی ہندوؤں سے نفرت ہے، بلکہ پیار ہے اور بھائی چارہ ہے. تھینک یو سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں مجھے اپنا وقت دیا. تو اب میں اپنے انٹرویو کا ختم کروں گا. تھینک یو سو مچ سر، بائے. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ریکارڈنگ کا لنک اس ریکارڈنگ کا لنک مجھے کب؟ جی سر، یہ ڈائریکٹ فیس بک پہ لائیو جا رہا تھا. مجھے لنک بھیجو تو. اوکے میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. اللہ حافظ، بائے. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ دیکھیں ریحان اللہ والا صاحب جو ہے نا پچھلے 1-1.5 سال سے اعلان کر رہے تھے فائبر کینوا فائبر. تو ہم نے ماشاءاللہ پچھلے 1 سال میں بہت سارے کینوا ایکسپرٹ پیدا کر دیے. ان کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نبیل کینوا والا ہے، یہ دوسرا کینوا والا ہے، بہت سارے کینوا والے پیدا کر دیے. اب ہمیں ضرورت تھی کہ لوگوں کو کام آ گیا 1 سال میں، زبردست ششکے دار قسم کی پوسٹیں بنانا آ گئیں. یہ خود بھی 7th کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ بھی اگر 7th کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ ہو سکتا ہے 70 کے اسٹوڈنٹ ہو، نو پرابلم، ہو سکتا ہے 70 پہ سوار ہو، نو پرابلم. تو آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے فائبر سیکھ سکتے ہیں. فائبر کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ فائبر ہے یا فائبر ہے، یہی نہیں پتہ چل رہا ابھی تک پبلک کو. تو ان کا جو نام سپیلنگ کیسے لکھتے ہیں آپ؟ ایان فائبر، FIVE، نہیں پہلا والا AYAN. AYAN. یہ ایان کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ I don't know. لو یار کمال ہو یار، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا بھائی ایان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایان فائبر والا، FIVERRWALA. آپ کو فائبر سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو، یار آرڈر نہیں آ رہا، یار گگ نہیں چل رہی، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اور پاکستان سے باہر کے جتنے فائبر کے ایکسپرٹ ہیں ان کی روز ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے اندر سے مزے کی چیزیں نکالتے ہیں اور پھر اپنی ویڈیو بنا کے لگا دیتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا علم بھی بڑھ جاتا ہے، اور یوٹیوب کا علم بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ کا علم بھی بڑھ جاتا ہے. کیونکہ چھوٹے سے جونیئر سے ہیں ابھی، تو ذرا ڈرتے بھی نہیں ہیں، گھبراتے بھی نہیں ہیں. اور جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو ہم نے کہا ایک چھوٹا بابا پیدا کرتے ہیں. تو ایک چھوٹا بابا آ گیا ہے فائبر کا، جو کہ آپ کو فائبر کے ٹرکس اینڈ ٹپس بھی بتا سکتا ہے، گگز بنانا بھی سکھا سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیسے. اور جو سوال ہوں، دیکھو فون نہیں کرنا ہے، جو سوال ہوں ان باکس کر دیں، فیس بک پہ، لنکڈ ان پہ، ٹویٹر پہ.